السلام علیکم عزیز طلبہ، میں ممتاز احمد قریشی آپ کا اردو کا استاد۔ آج کے اس لیکچر میں ہمارے پاس عنوان ہے، کہانی ہے سانچ کو آنچ نہیں۔ عزیز طلبہ، کہانی ہمیشہ ماضی میں لکھی جاتی ہے۔ کہانی لکھنے شروع کرتے ہوئے کچھ الفاظ ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، بہت مدت پہلے کی بات ہے۔ ان الفاظ سے کہانی شروع کرتے ہیں اور جب کہانی ختم کریں تو آخر پہ اخلاقی نتیجہ ضرور لکھیں۔ عزیز طلبہ، کہانیوں سے ہمیں اخلاقی درس ملتا ہے، زبان داری میں مہارت حاصل ہوتی ہے اور ہماری کردار سازی میں بھی مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ کہانی پڑھنے سے رسم و رواج کا بھی پتہ چلتا ہے۔ کہانی پڑھنے سے بہادری اور دلیری کے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں۔ آج کی کہانی ہمارے پاس ہے سانچ کو آنچ نہیں، یعنی انسان سچ کا سہارا لیتا ہے تو کوئی بھی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آج کی کہانی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ ایک زمانہ تھا کہ جب بغداد علوم و فنون کا مرکز ہوا کرتا تھا۔ لوگ دور دراز کے علاقوں سے وہاں تعلیم حاصل کرنے آتے تھے۔ انہی دنوں ایک لڑکا تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانے لگا تو اس کی ماں نے 40 دینار اس کی قمیص میں سی دیے اور نصیحت کی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ قافلہ روانہ ہو گیا۔ راستے میں ڈاکوؤں نے قافلے کو گھیر لیا اور تمام مال و اسباب لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو اس لڑکے کے پاس آیا اور پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو نے پوچھا کہ دینار کہاں ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ میری قمیض میں سلے ہوئے ہیں۔ وہ ڈاکو لڑکے کو اپنے سردار کے پاس لے گیا۔ تلاشی کی گئی، دینار نکل آئے۔ سردار نے کہا، تم جھوٹ بول کر دینار بچا بھی تو سکتے تھے۔ لڑکے نے کہا، میری ماں نے نصیحت کی تھی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اس بات کا سردار پر گہرا اثر ہوا۔ اس نے لوٹا ہوا مال واپس کر دیا اور آئندہ کے لیے توبہ کر لی۔ آپ جانتے ہیں یہ لڑکا کون تھا؟ یہ شیخ عبد القادر جیلانی تھے، جن کو آج بھی پیران پیر کہا جاتا ہے۔ آخر میں ہم اخلاقی نتیجہ لکھیں گے، سانچ کو آنچ نہیں، اس کا 1 نمبر۔ اس کے بعد ہمارے پاس مضمون ہے امتحان کی تیاری۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس مضمون کے کتنی اہمیت ہے۔ جو بھی طالب علم امتحان کی تیاری نہیں کرتا اسے خفت اور شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے۔ تو امتحان کی تیاری بہت ہی اہم ہے، تبھی کر کے آپ کمرہ امتحان میں کسی قسم کی پریشانی سے بچ سکتے ہیں۔ تو مضمون میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ آپ کے پاس نوٹس کی صورت میں یہ مضمون موجود ہے، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور مشکل الفاظ کو اچھی طرح سن کے بار بار لکھ کر اس کی تیاری کر سکتے ہیں۔ کسی کام کو قاعدے اور قانون کے مطابق اچھے انداز میں کیا جائے تو وہ قابل تعریف ہوتا ہے۔ ہم پر ذمہ داری عائد کی جاتی ہے تو ہم پر یہ لازم ہوتا ہے کہ اسے پہلے اچھے انداز میں تیار کیا جائے اور پھر سر انجام دیں۔ امتحان ایک آزمائش کا نام ہے۔ کسی بھی امتحان میں پاس ہونے کے لیے ضروری ہے کہ عمدگی سے اسے تیار کیا جائے۔ بھرپور تیاری کامیابی کی ضمانت ہوتی ہے۔ ایک کسان جو اچھی فصل کے لیے زمین کو اچھے طریقے سے تیار کرتا ہے وہی زیادہ پیداوار حاصل کر سکتا ہے۔ ایک طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ وہ آنے والے امتحان کی پہلے اچھی طرح تیاری کرے۔ جو کچھ اسے پڑھایا سمجھایا گیا ہو اسے ذہن نشین کرے، پھر امتحان کے میدان میں اترے۔ بہت سے طلبہ امتحان کے صحیح طریقہ کار سے متعلق جستجو میں لگے رہتے ہیں تاکہ امتحان کی پریشانیوں سے بچا جا سکے، جیسے امتحانی میں خوف کا طاری ہونا، عدم اعتمادی کا شکار ہونا، بے چینی کا چھا جانا۔ یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو انسانی معلومات اور اس کے دماغ کو متاثر کرتی ہیں، جبکہ امتحانی دنوں میں معلومات کا فقدان بہت بڑی محرومی ہے، اور یہی محرومی طالب علم کی ناکامی اور رسوائی کا سبب بن جاتی ہے۔ ایسے پریشان کن حالات سے بچنے کے لیے ایک طالب علم کو چاہیے
کہ وہ تجربہ کار ماہر تعلیم کی قیمتی نصیحتوں پر پیش نظر رکھ کر ان کو اپنا نصب العین بنائیں۔ امتحانی رات کو دیر تک جاگنے یا ساری رات جاگنے سے گریز کیا جائے، کیونکہ ساری رات جاگنے کی صورت میں صبح پرچہ دیتے وقت تھکن کا احساس غالب رہے گا اور ذہن پر غنودگی چھائی رہے گی، جس کی وجہ سے ساری محنت پر پانی پھر سکتا ہے۔ جب امتحان دینے جائیں تو صبح منہ دھو کر ہلکا پھلکا ناشتہ ضرور کریں۔ خالی پیٹ امتحان دیتے وقت توانائی صرف ہوگی، جس سے آپ کو نقاہت کا احساس ہوگا اور ذہن ٹھیک طریقے سے کام بھی نہیں کرے گا۔ امتحان کی اچھی تیاری کے لیے ضروری ہے کہ طالب علم جماعت میں پڑھائے گئے سبق کو بار بار توجہ سے پڑھے اور یاد کر کے لکھے، تاکہ وہ کمرہ امتحان میں پرچہ حل کرنے کے لیے بیٹھے تو اس کو مشکل اور پریشانی کا سامنا نہ ہو۔ عزیز طلبہ، آج کے اس لیکچر میں ہمارے پاس سب سے پہلے کہانی تھی جس کا نام ہے سانچ وانچ ہے۔ میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا کہ کہانی کس طرح لکھی جاتی ہے اور کہانی ختم کر کے آخر میں اخلاقی نتیجہ لکھنا لازمی ہے، اس کے باقاعدہ نمبر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اہم مضمون تھا امتحان کی تیاری، اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا ہے اور پڑھ کر بھی سنایا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ اس کہانی کو بھی اچھی طرح یاد کر کے لکھیں اور خاص طور پہ یہ مضمون امتحان کی تیاری، اس کو بھی آپ یاد کر کے اچھی طرح لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ عزیز طلبہ، اگر اس کے علاوہ آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو میرے فون نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور واٹس ایپ پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کو لنک بھیجا ہے اس پر بھی کلک کر کے آپ ہمارے ان لیکچرز کو ڈاؤن لوڈ کر کے مدد لے سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔